السلام علیکم دوستو، کل پوری قوم، حکومت اور تمام حکومتی ادارے 76واں یوم آزادی دھوم دھام سے منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ان 76 سالوں میں ہم نے بحیثیت قوم وہ کیا کارنامے انجام دیے ہیں جس کا جشن منایا جائے گا؟ اس وقت دنیا میں چھوٹے بڑے ملا کے 195 ملک ہیں۔ ان میں سے پاکستان آبادی کے حساب سے 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی فی کس آمدنی، جس کو جی ڈی پی نامنل انکم کہتے ہیں، اس کو دیکھیں تو ہمارا دنیا میں 178واں نمبر ہے، یعنی پاکستان دنیا کے 20 غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ آپ میں سے جس کو پاکستانی پاسپورٹ پر بیرون ملک سفر کرنے کا کوئی موقع ملا ہو، انہیں تو خیر بخوبی تجربہ ہوگا کہ سبز پاسپورٹ کی دنیا میں کیا وقت ہے، اور جن کو نہیں معلوم ان کی معلومات کے لیے ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ ہے۔ ہمارے نیچے صرف شام، عراق اور افغانستان ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ کئی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے۔ حالت امن کے ممالک میں پاکستانی پاسپورٹ دنیا میں آخری نمبر پر ہے۔ بھارت، ایران اور بنگلہ دیش وغیرہ کا تو خیر ہم سے مقابلہ ہی کیا ہے۔ نیپال، بھوٹان، سورینام، حال ہی میں ڈیفالٹ کرنے والا سری لنکا، ٹوگو، گبون، یمن، جبوتی، صومالیہ، سوڈان، حتیٰ کہ روانڈا اور ایتھوپیا بھی ہم سے بہتر ہے۔ حالانکہ روانڈا کئی برس سے خانہ جنگی اور ایتھوپیا جو ہے وہ قحط کا عذاب دیکھ رہا ہے، اور ان میں سے کچھ ملک تو شاید ایسے ہوں جن کا نام بھی آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو، لیکن اقوام عالم میں وہ ہم سے اوپر ہے۔ اب آئیے ذرا تعلیم کی طرف۔ دنیا کی پہلی 100 بہترین یونیورسٹیوں کو تو آپ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، پہلی 300 یونیورسٹیوں کی فہرست میں بھی کسی پاکستانی ادارے کا نام تک نہیں ہے، حالانکہ اسی فہرست میں ایران، سعودی عرب، ترکی اور بھارت وغیرہ کی کئی یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ اب ذرا صحت کو دیکھیے۔ دنیا میں کسی ملک کے ہیلتھ سسٹم کی کارکردگی جانچنے کے لیے انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کو ایک بہت عمدہ پیمانہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اس ملک میں پیدا ہونے والے کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنی پہلی سالگرہ منانے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہماری پرفارمنس اندھوناک ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ اگر ایک بچہ سوڈان یا ٹوگو یا گبون یا جبوتی، ایتھوپیا، حتیٰ کہ افغانستان میں بھی پیدا ہوا ہو تو اس کی اپنے پہلی سالگرہ پر زندہ ہونے کے امکانات پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے سے کہیں بہتر ہیں۔ اور یہ شرمناک اعزاز بھی افغانستان کے علاوہ صرف پاکستان کو ہی حاصل ہے کہ دنیا بھر سے بے انتہا مالی امداد بٹورنے کے باوجود ہم اپنے ملک سے پولیو کا خاتمہ نہیں کر سکے، اور آج ہم پوری دنیا کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں کہ کہیں یہاں سے دوبارہ پولیو کی وبا نہ پھوٹ پڑے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ دوستو، ان 76 سالوں میں ہم نے پایا تو شاید کچھ بھی نہیں، مشرقی پاکستان گنوایا ضرور ہے، بس سبق کوئی نہیں سیکھا۔ آج بھی وطن عزیز میں نہ تو کوئی مستحکم معاشی نظام ہے، نہ ہی سیاسی نظام کا کوئی عطا پتہ ہے۔ حکومت کے تمام ادارے صرف اپنا کام نہیں کریں گے، بس باقی تمام اداروں کے کام میں مداخلت اپنا فرض سمجھیں گے، اور ان سب پر نگران عدلیہ کے اپنے فیصلوں کی تاریخ بھی کچھ زیادہ درخشاں نہیں ہے۔ اور سب سے مایوس کن بات تو اخلاقی انحطاط ہے۔ کرپشن اور رشوت تو ہمارے ملک میں اب ایک بالکل نارمیلٹی بن گئی ہے۔ ہمارے ایک عزیز نے جو اپنا ایک کاروبار چلاتے ہیں بتایا کہ ان کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں لگ بھگ 38 سرکاری محکموں سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ پچھلے 10 برس میں ان 38 محکموں میں ان کا کوئی ایک بھی جائز کام، کوئی ایک بھی روٹین کا کام کبھی بغیر رشوت کے نہیں ہوا۔ تقریباً ہر شخص یہاں پہ اس مظلوم ملک کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ جس کا بس اسٹاف کار پہ چلتا ہے وہ سرکاری گاڑی میں اپنی فیملی کو سیریں کراتا پھر رہا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بے ایمانی ہے۔ جو بینک کا قرضہ ہڑپ کر سکتے ہیں وہ حرام کا یہ مال دبا دب اپنے بیوی بچوں کو کھلائی جا رہے ہیں۔ جو ملاوٹ کر کے یا کم تول کے یا 2 نمبر چیز بیچ کر نقب لگا سکتے ہیں وہ داڑیاں رکھ کر بھی اسی کارروائی میں مصروف ہیں، اور جس کو کسی عہدے کی امانت دی گئی ہو وہ وہاں بیٹھ کر اقربا پروری کے تمام ریکارڈ توڑی جا رہا ہے، اور جس بیچارے کا کہیں پہ بھی بس نہیں چلتا وہ بھی دفتر سے پینسل چوری کر کے گھر لے آتا ہے۔ اور ہم سب غلط پارکنگ کر کے، ون وے کی خلاف ورزی کر کے، لال سگنل توڑ کے باقیوں کے راستے کے حق پر دن دہاڑے ڈاکے ڈالنے میں مصروف ہیں۔ لیکن آپ اس ملک کے کسی بندے سے بات کر کے دیکھیں،
ہر شخص اس ملک کی بدحالی پہ پریشان نظر آئے گا، لیکن ہر شخص کسی دوسرے شخص کو، کسی دوسرے محکمے کو، کسی سیاستدان یا لیڈر کو، حکومت کو، یا پھر بھارت، اسرائیل اور امریکہ کو، اور آج کل تو خاص طور پہ IMF کو اس صورتحال کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش میں زمین اور آسمان ملاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک نے اس بربادی میں جتنا حصہ ڈالا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بھی کسی نہ کسی نئے لیڈر، کسی ادارے، کسی نہ کسی قرضے، کسی نئے معاوضے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بس ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے مسائل حل کریں۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے تو سورۃ رعد کی آیت نمبر 11 میں اس بارے میں فیصلہ ہی صادر فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ کسی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرے گا حتیٰ یغیروا ما بانفسکم، جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی لے کے نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو، اگر ہم اپنے ملک کو ذلت اور رسوائی کے اس گڑھے سے نکال کر ترقی یافتہ قوموں کے ساتھ کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس یوم آزادی پر ہمیں جو پریزیڈنٹ جان کینیڈی نے امریکیوں کو امریکہ کے لیے کہا تھا، وہی پاکستان کے لیے اپنے دل میں اتارنا ہوگا کہ ایسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، کہ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک سے آپ کو کیا ملا، ایسک واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری، سوال تو یہ ہے کہ آج تک آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمیں اپنے ذاتی مفاد کی بجائے قومی اور اجتماعی مفاد کے بارے میں سوچنا شروع کرنا پڑے گا، ورنہ ایک ایسے ملک میں جہاں ایک نوزائیدہ بچے کو اپنی پہلی سالگرہ تک رہنے کا بھی فیئر چانس نہیں ملتا، ہم کس چیز کا جشن منانا چاہتے ہیں؟ اس ننھی سی جان کی موت کا جو صرف اس لیے ہلاک ہو گئی کیونکہ اس کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی، حالانکہ وہی بچہ اگر سوڈان، جبوتی، ایتھوپیا تک، افغانستان میں بھی پیدا ہوا ہوتا تو شاید اپنی پہلی سالگرہ پر زندہ ہوتا۔ اور دوستو، یاد رہے، آج نہیں تو کل یہ بچہ میرا یا آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آئیے اس 14 اگست کو اجتماعی یوم استغفار کے طور پہ منائیں۔ اگر ہماری آج کی باتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، کیونکہ ہم اس طریقے کی بہت اہم، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ باقاعدگی سے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں، اپنے ملک کا بھی بہت خیال کریں، ورنہ یہ بربادی کے دہانے پہ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔